الحمدللہ ہمارا روزوں کے مسائل کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق درس جاری تھا۔ آج کے درس میں ہم جو چیز سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان روزہ نہ رکھے تو اس کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر کیا مذمت ہے، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنا اس کے متعلق حدیث مبارکہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام جو مضبوط قلعہ ہے وہ 3 چیزوں کے اعتبار سے ہے۔ یہ 3-4 احادیث مبارکہ آج ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی رخصت کے ایک روزہ بھی چھوڑا، رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری کے، نہ تو کوئی شرعی اس کو عذر لاحق تھا، نہ کوئی مسئلہ تھا، پھر بھی اس نے بغیر عذر کے روزہ، فرض روزہ چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے، ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتے، تو یہ جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے نا، ساری زندگی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب پھر بھی رب اسے عطا نہیں کرے گا۔ اتنا اس روزے کی فضیلت ہے۔ ایک رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا، ساری زندگی روزہ اگر رکھا جائے تو اس کو ایک روزے جتنا ثواب نہیں ملے گا، اس سے بھی کم ملے گا۔ تو سوچو پھر ایک روزے کی فضیلت رب نے کتنی رکھی ہوگی۔ اب وہ لوگ جو جان بوجھ کر روزے ترک کر دیتے ہیں، اب وہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور بعض اوقات جان بوجھ کر روزے توڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل نیوز آپ نے بھی سنتے ہوں گے، وہ ٹی وی اینکر یا کوئی اور مائک لے کر جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ 5,000 لے لو، 10,000 لے لو، یہ آئی فون ڈبہ پیک ہے، یہ لے لو اور اپنا روزہ توڑ دو، یہ پانی پڑا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر لالچ کے اندر آ کر روزہ توڑ دیتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا کہ 2 شخص میرے پاس حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف چل دیے، مجھے لے کر جانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ دور جب گیا نا تو پہاڑ آ گیا۔ وہ دونوں شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اندر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ 2 شخص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر طاقت نہیں رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو چڑھائیں گے پہاڑ کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ پہاڑ کی جب آدھی منزل میں نے طے کر لی نا، حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنی، ایسی خوفناک ڈراؤنی آوازیں سنی۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کن لوگوں کی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم میں جل رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے مزید چلتا رہا۔ فرمایا جب میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا نا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ جو باچھیں ہیں یہ یہاں سے چری ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں سے خون بھی ٹپک رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان 2 شخصوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان کو یوں الٹا لٹکانے کی وجہ کیا ہے، اور ان کی یہ جو باچھی ہے جو چری ہوئی ہے ان سے خون ٹپک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جان بوجھ کر روزوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جان بوجھ کر روزوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا رب تبارک و تعالیٰ نے الٹا بھی لٹکایا ہوا ہے، جہنم کے اندر گئے ہیں، عجیب چیخو پکار بھی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی باچھیں بھی چری ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اس روایت سے عبرت پکڑیے اور جان بوجھ کر اپنا روزہ ضائع نہ کیجیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مزید ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے 3 قواعد ہیں۔ کتنے قواعد ہیں؟ اور فرمایا دین ان 3 قواعد کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے ان 3 میں سے ایک کو بھی چھوڑا، ان 3 قواعد جو مضبوط اسلام کے قلعے ہیں
ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر کسی نے چھوڑا، حضور فرماتے ہیں اس شخص نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک چیز یہ ہے کہ کلمہ توحید کی تم شہادت کی گواہی دو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اگر تم نے اس کو چھوڑا تو تم نے کفر کیا، اگر تم نے اس کی گواہی دی تو تم ایمان والے ہو۔ حضور فرماتے ہیں دوسری چیز، وہ جس نے چھوڑا اس نے کفر کیا، کہ جس نے اس کو ادا کیا وہ ایمان والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرض نمازوں کو جس نے ادا کیا وہ ایمان والا ہے، جس نے فرض نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری چیز، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے فرض روزے رکھے وہ ایمان والا ہے، اور جس نے فرض روزوں کو ترک کیا حضور فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی وعیدات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اندر، اور یہاں تک ایک روایت کے اندر ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ جس نے بغیر جان بوجھ کر ان تین چیزوں کو ترک کر دیا، شہادت کی گواہی بھی نہیں دی، فرض نمازیں بھی نہیں رکھی، اور ساتھ میں رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھے، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بغیر جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نہ تو اس کا کوئی فرض قبول فرماتا ہے نہ کوئی نفل قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت، دین کے جو مضبوط قلعے ہیں ان پر عمل کرنے اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے سے اور روزہ توڑنے سے رب تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔